नावल का नाम आखिर शब के हम सफ़र मुसन्फ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर बाब नंबर 38 जुज़ दोम। आज मैंने दीपाली को ख़त लिखा। रोज़ी अपने मियाँ और चारों बच्चों के साथ मगरब की सियाहत पर निकली है। क्या ठाठ हैं, मैंने उसे नहीं बताया कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। शाम को उनके साथ जाकर पगडली में खाना खाया। ला मोहल्ला पुराने दिनों का जिक्र निकला जब रोज़ी और दीपाली अंडरग्राउंड इनकलाबी वर्कर्स थी। रोज़ी के बच्चों के साथ उनके हिंदुस्तानी मेज़बान के लड़कियां लड़के भी थे। मैंने जिक्र किया, स्कूल में हम लोगों की आरज़ू थी कि प्रीति लता, कल्पना दत्त और कनक बरवा की तरह हीरोइन बने। तो रोज़ी के मेज़बान की लड़की ने पूछा, आंटी, क्या ये लोग आपके ज़माने की फिल्म स्टार थीं? काफ़का कहता है, बाज़ अल्फाज का मतलब महज अपने ज़ख्मों के ज़रिए ही समझ में आता है, और टैगोर ने भी ऐसा ही बोला। ओ गॉड, कीप क्वाइट यास्मीन, यू आर क्रेजी, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं अपनी कंपनी के कागजात देख रहा हूँ। छुन छुन छुन। अच्छा सुनो, एक पोलिश राइटर ने कहा है, तुमने फिर नाच शुरू कर दिया, डॉक्टर ने तुमको मना किया है। मैनू नच के यार मनावन दे। हा हा। फॉर गॉड सेक्स घुंघरू उतारो, डॉक्टर का हुक्म मानो। सुनो, पोलिश राइटर ने कहा, इंसान की रूह जो 7 तालों में बंद है, उसमें एक पोशीदा गोशा, बताओ सुन रहे हो? बको, एक पोशीदा गोशा है जिसको सिर्फ मसाइब की कुंजी ही खोल सकती है, और इस गोशा में कामिल मुसरत और अफजल तरीन फहम और अदराक छुपा हुआ है। और मकबूल, एक जगह मैंने लिखा देखा है कि जब मैं मरियम थी मैंने खुदा को देखा। और बको, और जब हम अपनी मसरत के बारे में सोचते हैं, इस वक्त हमारे तखय्युल बच्चे के तखय्युल की तरह बोला और मासूम होते हैं। और ये भी कि हम जिस दरेचे में खड़े होते, उसके सामने का मंजर हमारी मिल्कियत होता। और टैगोर ऐसा बोल गया कि याद मंदर की वो पुजारन है जो हाल को मारकर उसका दिल मुर्दा माजी के सामने पेश करती है। और क्या क्या बोल गया है तुम्हारे, टैगोर ने नाक में दम कर रखा है। छुन छुन छुन। जो जो पहरा दे सो ही पहनूं, जो दे सो ही खाऊं, जहां बैठा दे ता ही बैठूं। से यू लव मी, मैंने इल्तजा की। आई लव यू, उसने जवाब दिया। मकबूल अचानक उठकर खड़ा हो गया, घड़ी देखी और कहा, उसे ज़रूरी काम से जाना है। खुदा हाफिज कहकर बाहर गया, कार में बैठा और चला गया। मकबूल एक सेल्फ मेड बेहद दौलतमंद कारोबारी है, और अमूमन सेल्फ मेड कामयाब लोग खुद गर्ज, ईगो सेंट्रिक और खुद पसंद और मगरूर होते हैं। वो भी ईगो सेंट्रिक, खुद पसंद और मगरूर है, मगर बहुत सी चीज़ों में असूल परस्त और रास्तबाज। वो अपनी एक किताब मेरे कमरे में भूल गया था। मैंने किताब उठाई कि संभाल कर रख दूं, जब दोबारा आवे तो दे दूंगी। किताब में से एक खुला खत सिरक कर नीचे गिर गया। जनाना कच्ची उर्दू तहरीर, डियर पेडलक डायरी। मैंने वो खत पढ़ा। मेरे प्यार, मेरे प्यारे खावंद आली जनाब खान मकबूल अहमद खान साहब, कनीज़ दस्त बदस्ता अदा बजा लाती है और अर्ज़ करती है कि वाज़ा हो कि मनी आर्डर मसूल हुआ। मैं खैरियत से हूँ, बच्चे भी खैरियत से हैं और आपको याद करते हैंगे। देगर ये कि आपको वलायत गए बहुत बरस हो गए, अब आकर अपनी प्यारी सूरत दिखा जाइए, या हम लोगों को वहाँ जल्द अज जल्द करके बुला लीजिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। मकरमा साज साहबा, मकरम सुसल साहब आपको दुआ लिखवाते हैं। प्यारी ननंद शाहदा खातून सलाम अर्ज़ करती हैं, बाकी हर दम आपको याद करने वाली आपकी नाचीज़ ज़ौजा मैमूना सुल्तान। आज बातारीख 9 सितंबर बामकाम लाहौर से पोस्ट किया। असूल परस्त रास्तबाज खान मकबूल अहमद खान साहब, आली जनाब खान साहब, तुम भी। 3 अक्टूबर, गहरी रात, उल्लू की आंख, बिल्ली की आंख, चीते की आंख, बरहन की आंख, खामोशी सो रही है। जर्द खज़ां एक ऐसी कमज़ोर बेबस औरत है जिसका आदमी उसे छोड़कर भाग गया हो। मैमूना सुल्तान खज़ां हरीमती का या जाने किस का दुलारी का एक बहुत पुराना किस्सा पटार रिकॉर्ड अर्जुमंद मंजिल में मौजूद था, और जहां आरा आपा उसे अक्सर बजाया करती थी, जल जाने दो इस दुनिया को,
یہاں کوئی کسی کا یار نہیں، تم بھی غم مت کرو میمونہ سلطان، اے غم کے مارو غم مت کرو۔ ڈیئر ڈائری، میں نے ابھی طے کیا ہے، کل گارمنٹ فیکٹری کے سالانہ جلسے میں خوب ناچوں گی۔ واٹ دا بلڈی ہیل! ڈیئر ڈائری، تم تو وہی سن 67 کی پرانی ڈائری ہو۔ آج میں نے اتنے برسوں بعد الماری کے نچلے خانے میں تم کو پڑھا پایا۔ 3 اکتوبر کے بعد سارے ورک سادے، کیا ہوا تھا؟ ہارٹ اٹیک، طویل بیماری، پھر ڈول۔ پرینا شہرزاد ماڈلنگ کر رہی ہیں، کبھی دیکھنے بھی نہیں آتی۔ روزی دیپالی، کسی کو میں خط نہیں لکھتی، کیا لکھوں اپنی ساس کا سر؟ مقبول نے اچانک ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک دائمل مریض عورت کے ساتھ کون اپنا وقت خراب کرے؟ سنا ہے ایک حسین انگریز لڑکی اس کے ساتھ رہتی ہے، اور جب تم گئے تو میں نے دیکھا کہ خدا کے پاؤں کے نشان فرش پر بنے تھے۔ ٹیگور نے کہا تھا، ویری فنی، بٹ وین دا نائٹ از آن دا ہلز اینڈ دا گریٹ وائسز رول ان فرام دا سی by starlight and by candlelight, he comes back to me. The نادر دام تانا دی رانا، نادر دام تانا دی رانا۔ شیری کا باپ جیرلڈ بلومٹ ایک گے لب رسالے کا اسسٹنٹ ایڈیٹر ہو گیا ہے۔ سنا ہے اب ایک جرمن لڑکا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ زندگی بڑی ڈراؤنی چیز ہے، بھیانک۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری، آج صبح برسوں بعد مقبول نے فون کیا، بڑی درد مندی سے کہا، اگر مجھے ملازمت کی ضرورت ہو ہیمبرگ میں اپنی برانچ میں ہلکا پھلکا ریسیپشنسٹ کا کام دے دے گا، جس میں مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ میں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا۔ ڈیئر بیڈ لک ڈائری، آج میں خود مقبول کے دفتر گئی تھی۔ وقت مغرور انسانوں کو بھکاری بنا دیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے وہ جرمنی والی نوکری دے دے۔ بڑے اخلاق سے ملا، میرے متعلق خاصا متفکر نظر آتا تھا۔ اگلے مہینے سے انشاءاللہ میں ہیمبرگ میں کام شروع کر دوں گی۔ شہرزاد لاپتہ ہے، شاید امریکہ چلی گئی۔ باہر برف موسیقی کی طرح گر رہی ہے۔ برسوں کرسمس ہے، میرے ساتھ کرسمس منانے والا کون ہے؟ چچا سارتر نے سچ کہا ہے، جہنم دوسرے لوگ ہیں، ہیل از دا ادر پیپل۔ کرسچن چتروشی میں اندھیری رات میں ایک بار میں دیپالی کے ساتھ پدما پر گئی تھی۔ وہاں دیپالی نے ہم سب کے نام کے چراغ جلا کر پتوں کی کشتیاں بنا کر ان میں رکھے تھے اور ان کو پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ چراغ پانی پر بہتے کچھ دور جا کر گپ اندھیرے میں کھو گئے تھے۔ ریحان الدین احمد، سنا ہے کولکتہ سے ڈاکے واپس چلے گئے۔ انڈیا میں دال زیادہ نہیں گلی، اب واپس ڈھاکہ میں بھی منسٹر نہ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ لوگ پرسنالٹی چینج کی بات کرتے ہیں، اور میں تو ایسی رحم دل تھی کہ کتوں، بلیوں، بے عقل چڑیوں تک کی دل آزاری نہ کرتی تھی۔ لوگوں نے مجھے اتنے دکھ کیوں دیے؟ میوزک ان ویئر یو ہیئر اٹ۔ گارمنٹ فیکٹری میں میری سکھ رفیق کار منجیت کور بڑے جذبے سے گایا کرتی تھی، ایک بار جو تیرے در آوے وہ بوسا گر تو تر جاوے، ہن آجا عرشاں والیا، جانے وہ ہے بھی کہ نہیں، اب ذرا ذرا شبہ ہو چلا ہے۔ Love is the state of total security. Non-love is the state of total absence. ڈیئر گڈ لک ڈائری، کل مقبول آیا تھا، بہت دیر بیٹھا رہا، کہنے لگا میمونہ سلطان پیدائشی امبیسل ہے، چچا کی لڑکی تھی، اس لیے 9 عمری میں اس سے شادی کر دی گئی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ کبھی زیادہ نہیں رہا۔ اب تک وہ اپنی بزنس پھیلانے میں مصروف تھا۔ اسلام میں چائر جائز ہیں کیا؟ ہاں میں نے جواب دیا، میں جلد سب معاملات طے کرتا ہوں۔ وہ بارنز والا مکان اس سے زیادہ بڑا اور زیادہ شاندار گرونر اسکور میں ہے۔ اس کے بعد سے وہ پھر غائب ہے، او مانجی رے، افسوس کہ یہ ناؤ بھی۔ ہیمبرگ برانچ کا مینیجر پنجابی ہے، جب سے بنگلہ دیش وار چھڑی ہے مجھے تانے دیتا رہتا ہے، میں چپ رہتی ہوں، جواب دے کر کہاں جاؤں گی؟ زمانہ انسان کو بزدل اور مصلحت پسند بھی بنا دیتا ہے۔ کل معلوم ہوا مقبول کی بہن بہنوئی اور 2 بھائی سب کے سب دوسرے بہاریوں کے ساتھ چٹاگانگ میں مارے گئے۔ سنا ہے مقبول کا صدمے کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم نہیں، اس کالی آندھی میں کس سے معلوم کرواؤں؟ آج صبح یہاں کے سابق مشرقی پاکستانی حال بنگلہ دیشیوں کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں فوراً اس دفتر میں کام کرنا چھوڑ دوں کیونکہ مقبول پاکستانی ہے۔ میں نے کہا پہلے ہم ہندوؤں کے خلاف تھے، اس لیے پاکستان بنایا،
کیا مقبول مسلمان نہیں ہے؟ مگر وہ پاکستانی ہے، اور اگر میں یہاں کام کروں تو غدار، پھر کہاں جاؤں؟ دوسری ملازمت مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، میرے پاس کوئی اکیڈمک کوالیفیکیشن نہیں ہے، میں نے تو محض رقص میں مہارت حاصل کی تھی۔ میرے ہم وطن لڑ جگڑ کر چلے گئے۔ آج صبح پنجابی مینیجر نے مجھے خود ہی نوٹس دے دیا۔ میں نے مقبول کو ٹرنک کال کیا، وہ کراچی گیا ہوا ہے۔ اب میں پھر ڈول پر جاتی ہوں۔ ہندو بنگالیوں کے ہاں کالی اور مہادیو کا تصور لرزہ خیز ہے۔ تخریب، سنسنی، قہر، بلاخیز ہلاکت، بھینکر اندھیکار، خون، قیامت۔ دیپالی کی پھوپھی پتارنی دیوی چندر کنج میں بڑی عقیدت سے جھوم جھوم کر ایک ہندی کیرتن گاتی تھی۔ اگڑدم بگڑدم باجے ڈمرو، ناچے سدا شو جگت کرو، برہما ناچے وشنو ناچے، ناچے مہادیو، کھپڑ لے کے کالی ناچے، ناچے چاروں دیو، کھپڑ لے کے کالی ناچے، کھپڑ لے کے کالی ناچے۔ نظر الاسلام کو کالی کے اس تصور نے کتنا فینسی نٹ کیا تھا۔ کھپڑ لے کے آتش نو ناظرل کا بنگال اس وقت آگ اور خون میں ڈوب گیا۔ یہ جملہ بھی ڈیئر ڈائری ایک کلیشے بن چکا ہے، اور کلیشے میں تبدیل ہو کر الفاظ اپنی معنویت اور اہمیت کھو دیتے ہیں۔ 4 سال گزر گئے، 4 سال سے میں منتظر ہوں، شاید ایک دفعہ مقبول کے دل میں پھر نیکی آ جائے اور وہ یاد کر لے، لیکن اب ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ وہ خود کروون اسکوائر میں منتقل ہو چکا ہے، میں یہاں اس ملک میں شہر بہ شہر ادنا ترین نوکریاں کرتی پھر رہی ہوں۔ مزدور طبقہ کے ترکوں اور ایشیاؤں کی بھیڑ میں شامل ہم وطن اعلیٰ مرتبت بنگلہ دیشی یہاں ملتے ہیں، کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ شاید میں ان سے امداد کے لیے کہوں گی۔ زیادہ تر نئی جنریشن والے تو مجھے پہچانتے ہی نہیں، انہوں نے میرا نام تک نہیں سنا۔ پرانی نسل والوں کے لیے میں اب ایک امبیرسمنٹ ہوں۔ چند ایک نے مجھے سٹرن مشہور کر دیا ہے، کیا واقعہ میرا کریک اپ ہوتا جا رہا ہے۔ برتن دھو چکنے کے بعد رات گئے تک، جب تک ریسٹوران خالی نہیں ہو جاتا، ایک کونے میں تنہا بیٹھی میٹرک کو تکتی، لگاتار سگریٹ پیتی، مغربی پوشاک میں ملبوس سانولی عورت۔ خالص انتظار، کچھ نہ ہونے کا انتظار۔ کیا مقبول اب بھی سامنے سڑک کے دھندلکے سے نمودار ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح میں ایک روز ایک گوشہ میں بیٹھی سیاہ کعبہ پی رہی تھی۔ ایک خوفناک بوڑھے گلف عرب نے دور سے مجھے نوٹوں کی گڈی دکھائی۔ اس رات سے میں نے طعام خانے میں بیٹھ کر سڑک کو تکنا بھی چھوڑ دیا۔ رات آئینے میں مجھے اپنا عکس نظر نہیں آیا۔ کل میں فرینکفرٹ جا رہی ہوں۔ فرینکفرٹ 4 جنوری۔ آج میں نے بنگلہ میں ایک ایسا سیاہ پوش فوگوف لکھا ہے کہ مارتھا گراہم دیکھ لے تو چلو بھر پانی۔ انڈین موڈ پراوی سیڈ ایوننگ میلوڈی اوورچو۔ وہ دیکھو دریا سے کوہرا اٹھا غبار تاروں کا اڑ رہا ہے۔ کھنڈروں کے دھندلکوں میں علم کے مغنی پکارتے ہیں کہ وقت نے صرف غم دیا ہے، کہ وقت نے ہمیں یقین تھا روز فردا کرن کرن دل میں آ بسے گا، کیا کرے گا جہاں کو روشن۔ علم کے ساتھی سیاہ کپڑوں میں بے دلی کے غلم اٹھائے یوں نوحہ زن ہیں۔ یہ وقت کرب و بلا ہے، آؤ جھکاؤ سر آنسوؤں کے دریا بہاؤ، یہ وادی موہن ہے۔ جنازے واپس، گھروں کو آئے جنازے واپس، جنازے واپس۔ بکواس، موربڈ بکواس۔ اوکے، میں موڈ بسنت میں موسم بہار کا بیلے کریوگراف کرتی ہوں۔ دل سخت کرو، دل سخت کرو، اسی طرح زندہ رہنا ممکن۔ یہ جتنے لوگ سامنے ہم بولت استراسا پر اس وقت چل رہے ہیں، یہ دراصل کسی قبرستان، کسی کریمٹوریم کی سمت قدم بڑھا رہے ہیں۔ جتنے لوگ زندہ ہیں سب پوٹینشیل لاشیں ہیں۔ میرے اس میٹے ہاؤس میں جتنے لوگ مقیم ہیں سب فانی۔ 24 جنوری۔ فرینکفرٹ میں کام نہیں بنا، واپس ہیمبرگ۔ اب دریا اور سمندر برف سے ملتے ہیں۔ اللہ، میں تیرے اسرار سمجھنے سے انکار کرتی ہوں۔ میں تیرے قہر اور تیرے جلال اور تیرے غضب کے آگے ایک ذلیل کتیا کی طرح لرزاں ہوں، سزائے موت کے قیدی کی مانند جو جلاد کی دستک کا منتظر ہو۔ خداوند، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ میرا دل جو کالی کا مندر ہے، جس میں خلقت اٹا ٹوٹ گسی ہوئی ہے،
اس کے تنگ صحن میں بکری کے بچوں کا سر کلہاڑی سے جدا کیا جا رہا ہے۔ کالی کی 3 سرخ آنکھیں سامنے دیکھ رہی ہیں۔ ادھر جہنم ہے۔ کالی کی مورتی کولکتہ کی کالی باڑی میں 1600 سال سے زمین میں آدھی دنسی ہوئی ہے، آدھی دفن ہے، ہر عورت کی طرح جو ہمیشہ آدھی دفن رہتی ہے، اور کالی کے مندر کے فرشوں پر کتوں کے پلے لوٹتے پھر رہے ہیں۔ عورتیں بکروں کا سرخ سرخ گوشت کاٹ رہی ہیں۔ میرا دل سونا گاچی کی تاریک گلی ہے۔ اس میں میری آرزویں، میری پشمانیاں، میری حسرتیں پاؤڈر سے لپی پتی سستی ساڑیوں میں کونوں کھدروں میں غلیظ دیواروں سے لگی کھڑی ہیں اور آنے والوں کو تک رہی ہیں۔ یہ ہر آرزو یہ سوچتی ہے اب کا آنے والا مکتی لائے گا اور اس گلی سے نکال لے جائے گا۔ اب سارے دروازے مقفل ہیں، گلی تو چاروں سمت بند ہوئی، میں ہری ملن کیسے جاؤں؟ جب فون کی گھنٹی بجتی ہے دل لرزتا ہے۔ شاید مقبول نے فون کیا ہو، شاید شہرزاد نے فون کیا ہو۔ اس لمحے سے میری عقوبتوں میں اضافہ ہوگا۔ میرا اندیکھا عقوبت رسان مجھے مرتے دم تک کوڑے مارتا رہے گا۔ خداوند تو جو رحیم و کریم ہے، تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں اس طرح زندہ رہوں، اور جانے کس طرح مروں گی۔ میری زندگی میں او خدائے ذوالجلال تو خوب جانتا ہے، بیشتر وقت ایسے آئے ہیں جب میں نے کہا یہ میری زندگی کا بدترین خوفناک ترین لمحہ ہے۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ ابھی بھی اس سے کہیں زیادہ برے وقت آنے باقی ہیں۔ میرا خدا میرے دشمنوں کے سامنے میرا سر جھکاتا ہے۔ ڈیئر بیڈ لک ڈائری، میرا کریک اپ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا اب مجھے پرسیکیوشن کمپلیکس ہو گیا ہے؟ مگر ایک شاخ نہال غم جس دل کہیں، او مانجیرے اپنی پتوار الگ رکھ دو، تمہاری ناؤ ٹوٹ چکی، جانے کا وقت آ گیا۔ آخری نقطہ نظر کے آگے اور کوئی منظر نہیں ہے۔ دوسرا ہارٹ اٹیک۔ میں نے ریحان الدین احمد کی بہن رابعہ آپا کو ان کے ڈاکے کے پرانے پتے پر خط لکھا ہے کہ اگر میں یہاں مر جاؤں تو میری غائبانہ نماز جنازہ ڈاکے کی کسی مسجد میں ادا کروا دیں۔ کیا یہاں سب بد باطن ہیں؟ برتری ہری نے لکھا تھا، معصوم انسانوں کے لیے ہر جگہ بد باطن انسان موجود ہیں۔ سانپ کی طرح ایک آدمی کا کان چاٹنے کے لیے دوسرے کو ختم کر دیتا ہے۔ برے انسان پستی سے بلندی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ جس طرح شفاف پانی سانپ کے منہ میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اس طرح معصوم آدمی کے الفاظ بدماش کے منہ میں پہنچ کر زہر بن جاتے ہیں۔ میں بدماشوں کے نشتروں کو ضبط کر کے ہنسا ہوں۔ کب تک برتری ہری۔ کہیں میں نے یہ بھی پڑھا کہ دنیا تھرموڈی نمکس کے دوسرے اصول پر عمل کر رہی ہے۔ کنفیوژن بڑھ رہا ہے، نظام عالم ختم ہو رہا ہے۔ دنیا اسی طرح بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گی۔ سورج سرد پڑ جائے گا، مذہب کہتا ہے قیامت آئے گی، شاعر کہتا ہے نہیں سب کچھ باقی رہے گا، انسانیت زندہ رہے گی، اللہ جانے۔ میں بہت وقار سے مرنا چاہتی ہوں۔ دکھ سکھ، جنون اور صحت، دماغی محبت اور نفرت، جنگ اور امن، غربت اور امارت، شکست اور فتح، شرافت اور رذالت، گناہ اور معصومیت، زندگی اور موت، سب میں فقط بال برابر کا فرق ہے۔ پل کی پل میں انسان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری، کل رات میری بیٹی شہرزاد کی شکاگو سے ٹرنک کال آئی۔ میں گھر پہ نہ تھی۔ آج وہ پھر فون کرے گی۔ بہت دنوں بعد اس کی آواز سنوں گی۔ میں بے انتہا مسرور، ناتمام۔ باب نمبر 39۔ شہرزاد کرسٹینا بلومنٹ، ہیمبرگ، 16 جون۔ ڈیئر مسز سین، آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں نے اپنی ممی سے آپ کا ذکر بہت سنا ہے۔ آپ کو شاید اخباروں سے معلوم ہوا ہو، میری والدہ مادام یاسمین بلومٹ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایلب کے کنارے کنارے جا رہی تھی، پاؤں پھسل گیا۔ میرا ذاتی خیال ہے وہ خود دریا کے اندر چلی گئی۔ میں آپ سے واقف نہیں، ممی سے خاص واقف تھی۔ میرا ذاتی خیال ہے آپ ٹیگور، گاندھی، سروجنی نائیڈو، نہرو وغیرہ کے پرستار لوگ خاصے کنفیوزڈ اور بولے تھے۔ آپ لوگ اب کوپ نہیں کر سکتے۔ کوپ تو میں بھی نہیں کر رہی، لیکن مجھے کوئی دعوے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو سمتی سمیت بہت دعوے تھے۔ میں جانتی ہوں میں ایک تیرتا ہوا تنکا، ہوا میں اڑتا ٹوٹا پر یا چیونٹی یا کیچوے کی طرح بے بذات جاندار ہوں۔
زمین مکان میں میری کوئی حیثیت نہیں، حیات انسانی بالکل محمل اور لایعنی ہے۔ یقیناً آپ کہیں گی میرے منفی خیالات مغربی یورپین ڈیکڈنس کا نتیجہ ہیں۔ یوں ہی صحیح، آپ لوگوں کے مثبت، صحت مند، اعلیٰ روحانی خیالات کا کیا نتیجہ نکلا؟ بات یہ ہے مسز سین کہ میں 24 سال کی عمر میں آپ سے اور اپنی بیچاری رومانٹک غمزدہ آئیڈلسٹ دکھی مما سے کہیں زیادہ ہوشمند، تجربہ کار، بلکہ خران ہوں۔ دنیا کا کوئی تجربہ پوچھیے، ذہنی، روحانی، جسمانی، وہ میں کر چکی ہوں۔ کبھی سوامی گرو سرکٹ کا ذکر کیجیے، میں وہاں جا چکی ہوں۔ کسی خطرناک سے خطرناک منشیات کا نام لیجیے، خاکسار اس سے بہرور ہو چکی ہے۔ اخلاقیات کا آپ لوگوں کا نسخہ بیکار ثابت ہوا۔ ممی کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ وہ دراہے کی تہذیب سے آئی تھی۔ بنگالی، مسلمان، پاکستانی ہوتے ہوئے انہوں نے مغربی رویہ اپنانا چاہا۔ اندرونی روحانی تصادم شدید تھا، اس کی تاب نہ لا سکیں اور ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ اب میں آپ کو اصل وجہ بتاتی ہوں وہ کیوں مریں۔ وہ پچھلے 22 سال سے مغرب میں کافی تنگی ترشی سے گزر کر رہی تھی۔ مختلف کارخانوں میں مزدوری کی، رقص کا انٹرنیشنل کیریئر بنانے میں ناکام رہی، کیونکہ ڈانسر کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، اور مصائب اور مایوسیوں نے ممی کو قبل از وقت کمزور اور بوڑھا کر دی۔ دل کا عارضہ لگ گیا، لیکن غالباً وہ اس وجہ سے مری کہ پچھلے دنوں میں نے ان کو شکاگو سے فون پر مطلع کیا کہ میری تصویر پلے بوائے کے سینٹر اسپریڈ پر چھپنے والی ہے۔ میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی۔ بہت کم لڑکیاں اتنی خوش نصیب ہیں جن کو یہ اعزاز میسر ہو۔ میں نے ان کو بڑی مسرت کے ساتھ شکاگو سے یہی بتانے کے لیے ٹرنک کال کیا۔ جواباً وہ خوب چیخیں چلائیں اور ریسیور پٹخ دیا۔ چند روز بعد مجھے ان کے حادثے کی خبر ملی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کپڑے پہننے اور اتارنے اور جسم کی اناٹومی کو آپ لوگوں نے اتنی شدید اہمیت کیوں دے رکھی ہے۔ جنس کے بارے میں یہ سارے بے معنی اور لغو رویے میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اب اچھی خاصی کامیاب ماڈل ہوں، اور اب تک ہر نسل اور قوم کے اتنے آدمیوں کے ساتھ سو چکی ہوں کہ ان کی گنتی بھی مجھے یاد نہیں۔ اور ممی بیچاری محض ایک عدد جیرلڈ ایڈرن برومٹ سے شادی کر کے بقیہ عمر اس احساس جرم میں مبتلا رہی کہ جس شخص سے ان کا نکاح غلط سلط پڑھا دیا گیا تھا وہ 3 سال تک اس کے ساتھ رہی۔ میرے والد سے علیحدگی کے بعد مجھے یقین ہے مرحومہ نے نہایت پاک دامنی کی زندگی گزاری ہوگی۔ بے مصرف، بے کار، بے معنی زندگی، کتنا انمول وقت ضائع کیا بیچاری نے۔ گئی جوانی واپس نہیں آتی، انسان دنیا میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ دوسرا احساس جرم ممی کو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اجازت سے مجھے رومن کیتھولک بنوا دیا۔ یہ سب میں آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں کہ میں پرسوں شکاگو سے یہاں آئی، ان کے کمرے میں ان کے سرحانے سے ایک ڈائری برآمد ہوئی۔ کئی سال پرانی ڈائری ہے جس میں وہ وقتاً فوقتاً لکھتی رہی تھی، اردو، بنگلہ، کہیں کہیں انگریزی۔ اس میں آپ کا نام اور پتہ بھی درج ہے۔ نہ مجھے بنگلہ آتی ہے نہ اردو۔ آپ کی پرانی دوست تھی، لہٰذا یہ بیچاری المناک ڈائری میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ اسے ممی کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا پسند کریں گی۔ میں ہوں آپ کی مخلص شہرزاد کرسٹینا بلومٹ۔ پی ایس نامعلوم میرے والد کہاں ہیں؟ سنا ہے لندن میں گے لب تحریک کے آرگنائزرز میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ میری دادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ مقبول احمد خان کوہن صاحب ہیں، ان کو گولی مار دینی چاہیے۔ پی پی ایس آپ کی نسل کا دوگلاپن اور اخلاق کے دوہرے معیار حیرت انگیز ہے۔ آپ لوگ لندن آ کر جوک در جوک ہیر اور اوہ کلکٹا دیکھتے ہیں، پھر ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے خود کو پرانی زنجیروں سے آزاد کر لیا ہے، شاید اس وجہ سے آپ ہم سے جلتے ہیں۔ معاف کیجیے، میں یہ سب آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں کہ میرے بچپن میں ممی اکثر آپ کی روشن مثال دے کر مجھے لیکچر پڑھایا کرتی تھی۔ آپ کیسی بڑی انقلابی تھی، جان پر کھیل کر حصول آزادی کی جدوجہد کی۔ کتنا اعلیٰ کردار تھا آپ کا۔ ہاں ہاں، آپ کی حاصل کی ہوئی آزادی ایسی آئی کہ خود آپ ہی کو تارک الوطن ہونا پڑا۔ اور آپ کے انقلابی بلند کردار ہیرو ریحان الدین احمد کو بھی دیکھا ہے، ایک مرتبہ لندن میں پلے بوائے کلب میں نظر آئے تھے۔ مخالف ملک کے 2 منسٹر ساتھ تھے، سب بیٹھے ایک ساتھ شراب پی رہے تھے۔ صبح کو کانفرنس ہال میں ایک دوسرے کے خلاف کڑے بیان دیے، جن کے اثر سے دونوں ملکوں میں مزید خون خرابہ ہوا۔
मासूम गरीबों की जानें गई, इससे पहले आए थे। मम्मी ने मिलना चाहा, साफ टाल गए कि वक्त नहीं है। अगर मम्मी कोई अहम हस्ती होती तो दौड़ कर मिलते। सिख सिख सिख, ये आप लोगों के दोहरे म्यार थे। मुझे आपकी नस्ल ने बहुत डिसअपॉइंट किया है मिसेस सेन। और अगर हम लोग आप लोगों से बगावत करके ड्रग्स और स्वामियों के रैकेट में पनाह ढूंढते हैं तो आप क्यों मुतज्जब हैं? आपने अमन के लिए काम किया था, असली आलमी अमन तो हम चाहते हैं मिसेस सेन। अगर नौजवान लोग फ्लावर चिल्ड्रन बन गए, आपकी बनाई हुई दुनिया बहुत भयानक मालूम हुई। वो उससे अलहदा हो गए। उम्मीद है आप मेरी इस साफ गोई को माफ़ करेंगी। ओम शांति शांति शांति। शहरजाद। बाब नंबर 40, स्वामी आत्म आनंद शंकर प्रेमी। रोम एयरपोर्ट पर एक नौजवान सफ़ेद फार्म स्वामी जी त्रिशूल और झोला संभाले साथ साथ चलते तैयारे पर सवार हो गए और सीट पर मिसिस सीन के बराबर बैठ गए। शिवा शिवा, उन्होंने लंबे सांस लेकर कहा और फिर माला जपने लगे। मिसिस सेन ने ताज्जुब से उनकी संजीदा सूरत को देखा। ऐसा नौउम्र लड़का और मुस्कुराना नहीं जानता। मिसिस सेन ने दोबारा उसकी शक्ल पर नज़र डाली, ज़रा मानूस मालूम हुई। मिसिस सेन को अपनी तरफ बगौर देखता पाकर स्वामी जी ने झोले से अपना तबलीगी लिटरेचर निकाल कर ज़रा दृष्टि से उनकी गोद में सरका दिया। माफ़ करना बेटे, तुम्हारा क्या नाम है? स्वामी आत्म आनंद शंकर प्रेमी, लड़के ने नहायत मतानत से जवाब दिया। नहीं बेटे, इससे पहले का नाम। मुझे पहले का नाम याद नहीं, मैं अपनी पहली ज़िंदगी भूल चुका हूँ। ओ आई सी। उन्होंने गोरे छोकरे को नज़र भर के देखा। ये शक्ल किसकी थी? चार्ल्स बार्लो, आईसीएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ढाका। शायद वो ना हो। मिसिस सीन खामोश रहीं। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने घड़ी देखी और बोली, हम लोग कितनी जल्दी एथेंस पहुंच जाएंगे? साइंस की तरक्की कमाल है। साइंस? प्राचीन काल में विमान उड़ते थे और महाभारत के ज़माने में टेलीविज़न ईजाद हो गया था। अंग्रेज़ हिंदुओं की कदीम किताबें चुरा कर ले गए और उनकी बना पर इतनी तरक्की कर ली। अब अमेरिकन रूसी कहते हैं चांद पर पहुंच गए। ये झूठ है, चांद पर कोई नहीं पहुंच सकता। स्वामी जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? एथेंस। वहाँ आश्रम कायम करूँगा, फिर इंडिया, हरिद्वार, लॉर्ड शिवा का शहर। इंडिया जा रहे हो तो कहत ज़दगान में काम करो, आजकल वहाँ खुश्क साली है। कहत ज़दा लोगों को चाहिए कि रेन गॉड की पूजा करें ताकि वो पानी बरसाए। हर हर महादेव। तुमको चाहिए बेटा कि तुम राम कृष्णा मिशन वालों की तरह खिदमत खलक करो। हिंदुस्तान में बड़ी गुर्बत है। गरीब लोग हमारे शंकर प्रेम फाउंडेशन के कैंप किए हुए मंदिरों में आकर प्रसादम खा सकते हैं। लड़के ने जवाब दिया, देखो बेटे, मैं भी शक्ति महाकाली की पुजारन हूँ। शायद शंकर भगवान की मर्जी थी कि तुम मुझे इस तरह मिलो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद मैं तुम्हारे वालिद से वाकिफ हूँ। क्या तुम इंडियन सिविल सर्विस के मिस्टर चार्ल्स बार्लो के लड़के हो? गोरा सन्यासी चौंक पड़ा। फिर उसने ज़्यादा मजबूती से आंखें मींच लीं, चेहरा सख्त करके जवाब दिया, ओके चार्ल्स बार्लो, लेकिन मेरे लिए वो एक अजनबी नाम है। मैं उनसे 10 साल से नहीं मिला। वो मेरे वालिद नहीं, दादा हैं। मैं उनके बड़े बेटे टॉमस बार्लो का लड़का हूँ। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया। डाके के जवान साल हाकिम आला चार्ल्स बार्लो और उसकी लेजेंडरी तौर पर हसीन बीवी वायलेट बार्लो का पोता इतना बड़ा है कि स्वामी बन चुका है। बेटे, अगर तुम शिवा शिवा। मैम, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपको क्या दिलचस्पी है? स्वामी शंकर प्रेमी ने दृष्टि से कहा। मेरे ग्रैंडपा चार्ल्स बार्लो ऑस्ट्रेलिया में हैं। उनकी बीवी मेरी दादी लंदन में जर्मन बमबारी का निशाना बन गई थी। अब तक दोबारा जन्म लेकर भी दोबारा मर चुकी होंगी। क्या मालूम मेरे वालिद टॉम बार्लो भी मर चुके हों। मेरी फूफी कैरल बार्लो शायद जिंदा हैं, मुझे पता नहीं। मैं और मेरी बहन बच्चे थे जब डैड और मम्मी की तलाक हो गई। मम्मी एक गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारती हैं। उन्होंने हमारी कभी परवाह नहीं की। ग्रैंड पा चार्ल्स बार्लो ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरी शादी कर ली थी। उनका एक लड़का है, मेरा सतीला चचा रिचर्ड। उसका नाम ग्रैंडपा ने अपने मरहूम भाई विंग कमांडर रिचर्ड बार्लो के नाम पर रखा था, जो सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी पर बमबारी करते हुए मारा गया था। ये रिचर्ड सिडनी में इंटीरियर डेकोरेटर है और आधा गे। मेरी बहन सोहो लंदन में एक लिस्बियन क्लब चलाती हैं। मेरी वालदा एक रईसजादी हैं, एक फ्रेंच जगलू के साथ
साउथ ऑफ फ्रांस में रहती हैं। शुक्र है वो तो नॉर्मल है, मिसिस सेन ने दिल में कहा। मुझे उस दौलत व ऐशो इशरत, कामयाबी, गुनाह-आलूद दुनिया से, चूहों की दौड़ से नफरत हो गई। सब माया है, मैं संन्यास ले चुका हूँ। मम्मी आपको कहाँ मिली? तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं मिली। मैं पोर्ट ऑफ स्पेन में रहती हूँ। मेरे शोहर बैरिस्टर हैं। पिछले साल वो एक सरकारी मुकदमे के सिलसिले में पर्थ गए थे, मैं भी साथ गई थी। बहैसियत इंडियन सिंगर टेलीविज़न पर मेरा इंटरव्यू लिया गया था। तुम्हारे दादा ने वो प्रोग्राम देखा और पता लगाकर हमारे होटल हमसे मिलने आए। हमें अपने शीप फार्म पर ले गए। वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए, जैसे मैं उनकी मुद्दतों की बिछड़ी हुई रिश्तेदार हूँ। हालांकि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के ज़माने में वो मुझे अपना सबसे ख़तरनाक दुश्मन समझते थे। अब वो इतने अकेले थे, तन तनहा और ज़ईफ़। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि बंगाल से ऑस्ट्रेलिया आकर उन्होंने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी। उससे तलाक हो गई। इस अमेरिकन बीवी से उनका लड़का सिडनी में रहता है, मगर उनसे नहीं मिलता। मिस्टर बार्लो, तुम सबको बहुत याद करते हैं। सेहत गिर चुकी है। तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम सब उनसे एक बार ही मिल आओ? उनका पता लिख लो। लड़का रिदा राकश की माला जपता रहा। उनको अपना कर्मा भुगतना है, उसने सर्द मोहरी से कहा। एक सन्यासी के लिए खून के रिश्ते बेमानी हैं। मिसिस सेन ने झंझलाकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और एथेंस तक उससे बात नहीं की। जब त्यारे ने एयरपोर्ट पर उतरने के लिए नीचा होना शुरू किया, स्वामी आत्म आनंद शंकर प्रेमी ने अचानक दीपाली सेन को मुखातब किया। मेरा सुतीला चच्चा रॉचर्ड बार्लो, जो सिडनी में इंटीरियर डेकोरेटर है, मुझे अभी चंद हफ्ते कबल पेरिस में मिला था। वो कह रहा था एक नया होटल सजाने के लिए उसे बांग्लादेश ढाका बुलाया गया है। अगर इत्तेफाक से आपकी वहाँ उससे मुलाकात हो तो उससे कहिएगा मैं अगले महीने की 15 तारीख के बाद हरद्वार में हूँगा। ये ऋषिकेश में मेरे आश्रम का पता है। उसने अपना कार्ड सरकाया। उससे कहिएगा मुझे वहाँ आकर मिल ले, मैं उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करूँगा। वो माया जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। और आप भी कभी ऋषिकेश आइए। शिवा शिवा। त्यारे ने लैंड किया। स्वामी जी मुसाफिरों की कतार में खड़े हो गए। एयरपोर्ट पर उतरकर हजूम में उनका झंडा और त्रिशूल कुछ देर तक नजर आता रहा।